بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السترۃ، باب سترے کے بارے میں۔ سترے کے مسائل حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ باب السترہ، سترہ کا کیا معنی ہے؟ نمازی اپنے سامنے کیا کرے، کوئی لکڑی عصا وغیرہ کھڑی کر دینا کہ اگر کوئی سامنے سے گزرے گا تو نماز میں خلل نہیں آئے گا اور اس کی توجہ بھی نہیں بٹے گی، نہ توجہ ایک جگہ رہے گی۔ اور اسی طرح سے اگر سامنے کوئی جانور وغیرہ گزرے اس سے بھی نماز میں خیال دھیان جو ہے نا ایک جگہ رہے گا، کوئی خطرہ خوف وغیرہ بھی نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ گزرنے والے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اسی طرح سے گزرنے والے کو گناہ بھی نہیں ہوگا نا۔ الفصل الاول، پس سترے سے کیا مراد؟ وہ چیز جو نمازی اپنے سامنے کھڑی کر دے، دیوار مثلا ستون یا لکڑی یا درخت وغیرہ، تاکہ اس کا جو مقام سجدہ ہونا وہ واضح ہو جائے اور آگے گزرنے والا بھی گناہگار نہ ہو۔ سترے کے لیے جو مقدار علماء نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک شرعی گز کے برابر ہو اور انگلی کے بقدر موٹا، اس سے پتلا نہ ہو۔ اور سترے کی حکمت یہی ہے نا کہ نماز میں خشوع خضوع باقی رہے۔ تو سترے کے 5 احکام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام اگر سترہ لگائے تو مقتدی کے لیے کافی ہے۔ سترے کے اندر سے گزرنا ناجائز ہے، باہر سے گزرنا درست ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کی گزرگاہ میں اگر کسی جگہ پر لوگ گزر رہے ہو نا، وہاں پر سترے کا کھڑا کرنا یا گاڑنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب حکم ہے یہ۔ اگر کسی کے سامنے سترہ نہ ہو، نماز پڑھ رہا ہو نا اور مسجد بھی بڑی ہو یا صحرا میں نماز پڑھ رہا، تو پھر اسی صورت میں 3-4 صف آگے اگر کوئی آدمی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ اگر سترہ نہ ہونا تو پھر نمازی کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹتا نہیں ہے، نہیں ٹوٹتی نماز، صرف خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، پیغمبر علیہ السلام صبح جب نماز کے لیے جاتے نا، یدیگا والعنزۃ بین یدیہ، تو عنزہ جو نزا تھا نا وہ اس کے سامنے ہوتا تھا، تحمل و تنصب بالمصلی بین یدیہ، آپ علیہ السلام کے سامنے عید کی نماز میں وہ نزا اٹھایا جاتا اور وہاں گاڑ دیا جاتا، فیصلی الیہ، اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قول، ابو جحیفہ صاحب کی روایت قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وهو بالابطح، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ابطح جگہ جو وادی نہ وہاں پر دیکھا، فی قبۃ حمراء من ادم، چمڑے کا سرخ کیا تھا خیمات، اس میں کس میں دیکھا؟ قبے میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ لگایا تھا صحابہ نے۔ ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو دیکھا اس نے پیغمبر علیہ السلام کا جو وضو والا پانی تھا نا وہ لیا تھا، اس نے اٹھایا تھا۔ ورأیت الناس یبتدرون ذلک الوضوء، جب آپ علیہ السلام وضو کر رہے تھے نا اس وقت صحابہ حضرات ہر کوئی پیغمبر علیہ السلام کی پانی سے کچھ حصہ لے کر اپنے اوپر چہرے وغیرہ پر ملتے تھے۔ یبتدرون ذلک الوضوء فمن اصاب منہ بشیء یا شیئا تمسح به، وہ اپنے اوپر لگاتے تھے برکت کے لیے۔ ومن لم یصب منہ، اگر کسی کو پانی نہ ملتا، اخذ من بلل ید صاحبہ، تو دوسرے ساتھی سے تری وغیرہ گیلی اٹھا کے اپنے منہ وغیرہ پر لگاتے تھے۔ ثم رأیت بلالا، پھر میں نے بلال صاحب کو دیکھا، اخذ عنزۃ فرکزها، اس نے نزا اٹھایا اور گاڑ دیا۔ وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء، آپ علیہ السلام کو سرخ جوڑے میں دیکھا۔ سرخ کا معنی یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھی۔ مشمرن، اور آپ علیہ السلام جلدی جلدی یعنی تیار۔ صلی الی العنزۃ بالناس رکعتین، پھر صبح کی نماز لوگوں کو عنزے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھائی۔ ورأیت الناس والدواب یمرون بین یدی العنزہ، پھر میں نے لوگوں کو اور اس طرح سے جانور وغیرہ جو گھوڑے یا خچر تھے یا کیا تھے مسافر وغیرہ حضرات تھے یا درازگوش گزرتے سامنے سے، تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ متفق علیہ۔
وعن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض راحلته فیصلی الیہا. کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا نا کہ نزا وغیرہ یا عصا یا کچھ نہ ہوتا سترے کے لیے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی راحلہ اونٹنی وغیرہ کو کیا کرتے، لٹا کر اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے. متفق علیہ. وزاد البخاری، بخاری کے الفاظ میں زائد الفاظ قلت افرأیت، ذرا مجھے بتائیے، اذا حبت الرکاب، اگر سواری اٹھ کی چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ قول پھر فرماتے کہ کان یأخذ الرحل، تو پھر اس کا کجاوی والی جو لکڑی تھی نا وہ اٹھاتے لیتے، فیعدلہ فیصلی الی آخرتہ، اسے کھڑے کر کے اس کجاوے کو اسی کی طرف جو آخری حصہ ہے نا وہ ذرا لمبا ہے اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے. وعن طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قول فرماتی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، اگر تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوی کی جو لکڑی نہیں اسی وہ لکڑی ہے اسی کے برابر کی کوئی چیز لے کر رکھ دینا، فلیصلی، تو نماز پڑھ لے، ولا یبال من مر وراء ذلک، اگر اس کی پیچھے سے یعنی اندر سے نہیں بلکہ پیچھے سے اگر کوئی گزرے گا باہر سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز پر. رواہ مسلم. وعن ابی جہیم قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہیم سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر کسی کو یہ پتہ چلتا کہ نمازی کے سامنے گزرنے کا کتنا گناہ ہوتا ہے اور اس بوجھ وغیرہ کو سمجھ لیتا یقین سے، لکان ان یقف 40، اگر وہ 40 دن 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال وہاں پر انتظار کر کے کھڑا ہوتا، خیر لہ، اس کے لیے آسان لگتا، من ان یمر بین یدیہ، نمازی کے سامنے گزرنے سے آسان لگتا اور اس کو برا سمجھتا یعنی نہ گزرتا. قول ابو النضر لا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ جو 40 کا لفظ ہے نا، 40 یومن دن مراد ہے، اور شہر نے ماہ مراد ہے، مہینے، اور سنتن یا سال مراد ہے، سب کے احتمال ہے. متفق علیہ. وعن ابی سعید قول، حضرت ابو سعید خدری سے کی روایت فرماتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، اگر کوئی اسی چیز کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے کیا کر دے، پناہ میں کر دے، مانا کہ کھلی جگہ نہ ہو بلکہ وہ کسی آڑ میں ہو، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، اگر کوئی اسی چیز کے اندر سے گزرنا چاہے یا لکڑی یا سترہ وغیرہ اس نے لگایا، فلیدفعہ، اس آدمی کو دفع کر دے یعنی دور کر دے، اس کو منع کر دے نماز کے سامنے گزرنے سے. فین اب، اگر وہ رک نہیں رہا، فلیقاتل، اس کے ساتھ لڑے. فینما وہ شیطان، یہ آدمی شیطان ہے، شیطان کا کام کر رہے، لڑے اس کے ساتھ، قتل کر دے. کا یہ معنی نہیں کہ سچ میں اسے قتل کر دے، معنی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اسے دفع کر دے اور بعد میں چھوڑ دے، کیونکہ زیادہ نہ چھیڑو اس کو، اس سے نماز فاسد ہو جائے گا عملی کثیر سے. هذا لفظ البخاری ولمسلم، معناہ مسلم میں اس کا معنی آیا ہے. تو فلیقاتل سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے نا. حضرات علماء فرماتی کہ مقاتلہ جو ہے نا اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ لڑے، کیونکہ یہ تو کیا ہوگا، نماز کے خلاف ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے. معنی یہ ہے کہ دفاع کر دے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، رخصت کی بات ہے، اور نہ چھوڑنا کیا ہے، افضل ہے، زیادہ دفاع نہ کرے، کیونکہ اس سے کیا ہو جائے گا، نماز خراب ہو جائے گی. اور یہ جو فین ابا فلیقاتل کی جو حدیث ہے نا، بعض علماء فرماتے کہ یہ منسوخ ہے. ابتداء اسلام میں باتیں کرنا بھی جائز تھی، نہ دفاع کرنا بھی جائز تھا، یہ اس زمانے کا حکم. یا یہ کہیں گے کہ نماز کے بعد اس آدمی سے مواخذہ کرے، اس کو سمجھائے کہ ارے کیسے آپ کیسے عجیب آدمی نماز کے سامنے گزر رہے، تو اس طرح سے کیا کر دے، اس کا مواخذہ کرے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، تقطع الصلاۃ، نماز کو کئی چیزیں کاٹتی ہے، خراب کرتی ہیں. وہ کیا ہے، المرۃ، ایک عورت ہے کہ عورت نماز کے سامنے گزر جائے. دوسری چیز کیا ہے، والحمار، درزگوش، والکلب، کتا. ویقی ذالک، اور اس سے بچائے گا آپ کو، مثل مؤخرہ یا مؤخرۃ الرحل،
کجاوا یا کجاوے کے برابر کوئی چیز سامنے کھڑی کر دے، رواہ مسلم۔ ان تین چیزوں سے نماز کٹ جاتی، فاسد ہو جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچ میں فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک شفیعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ صرف امام احمد سے کے نزدیک کالا کتا یا عورت وغیرہ گزرے نا تو اس میں کیا ہے، بعض حضرات کی توقف کیا ہے اس نے، بعض کہتے کہ نہیں، اس کے نزدیک نماز وغیرہ فاسد ہو جاتی ہیں۔ ظواہر وغیرہ حضرات تو اسی بھی ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے کہ یہ تینوں چیزیں مفسد ہے۔ جمہور حضرات کہتے کہ نہیں، اوپر والی حدیث بھی اس سے ہمارے لیے کیا ہے، استدلال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چیزیں گزر رہی تھی، جانور وغیرہ، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرح سے ابن عباس صاحب کی روایت ہے، آگے اور بھی روایت آئے گی۔ اس طرح سے عائشہ صاحبہ کی روایت ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے سامنے نماز میں لیٹ کر سو جاتی تھی بعض اوقات، یا لیٹ کر وہ جب نماز پڑھتے نا تو نماز میں مجھے ہاتھ لگا کر ٹانگیں وغیرہ اور پاؤں سکیڑنے کو اشارہ دیتے تھے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نماز کسی چیز سے کٹتی نہیں ہے، یعنی فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر دفع کر سکو تو حسب استطاعت دفع کر لو کہ نماز پر کوئی آنچ نہ آئے، اور اسی بات پر فتویٰ ہے کہ صرف اس سے خشوع خضوع ختم ہوتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، بعض کا جب آپ علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے نا، وانا معترضۃ بینہ وبین القبلہ، تو میں قبلے اور اس کے سامنے سے لیٹی ہوتی کہ اعتراض الجنازہ، جیسے کسی کے سامنے جنازے چارپائی پر مردے کو رکھ دے، متفق علیہ۔ تو کیا ہے، سامنے ہونے کی دلیل نا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے کی روایت یہ بھی ہمارے لیے استدلال ہے کہ اقبلت راکبا علی طان، میں اپنی گدی دراز گوش پر میں آیا، وانا سوار ہو کر، وانا یومئذ قد ناہست الاحتلام، اس وقت میں بلوغت کے قریب ہو گیا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنی الی غیر جدار، مینا جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ حضرات کو نماز پڑھا رہے تھے، وہاں پر کوئی دیوار وغیرہ لکڑی نہیں تھی سامنے، فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں کچھ صف کے سامنے سے گزرا دور سے، فنزلت، پھر گدی سے نیچے اترا، ورسلت لتان، گدی کو میں نے وہاں چھوڑ دیا کہ ذرا کیا ہو، چرے ترتع، چرے گھاس وغیرہ کے، ودخلت فی الصف، اور صف میں داخل ہو گیا نماز کے لیے، فلم ینکر ذلک علی احد، کسی نے مجھ پر نکیر نہیں کی، متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، تو تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا، اپنے سامنے کوئی چیز کر دے، فإن لم یجد، اگر اس کے پاس لکڑی وغیرہ کچھ نہیں ہے، فلینصب عصاہ، اپنی لاٹھی عصا کو کڑی کر دے، فإن لم یکن معه عصا قریبا فلیخطط خطا، تو پھر ایک لکیر کھینچ دے، ثم لا یضرہ ما مر امامہ، اگر اس کے سامنے اس پر کوئی چیز آگے گزرے گی نا یا کوئی شخص، اس سے نماز کو نقصان نہیں ہوگا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ بعض حضرات اسی کو بھی کیا سمجھتے، مفید سمجھتے کہ لکیر وغیرہ کھینچ دینا، لکیر بھی فائدہ مند ہے۔ امام ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی کے نزدیک تو اس کا اعتبار نہیں ہے، امام احمد سے کہتے ہیں کہ اگر لکیر کھینچ لے تو یہ بھی معتبر ہے، اور یہ لکیر جب کھینچے گا نا، ہلالی شکل کا، کیا ہلالی شکل کا کھینچ، ہلالی شکل کی کھینچ دے سامنے سے، اگر سیدھ میں کھینچ لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ اس لکیر سے فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دور سے نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ بات تو ہے نا کہ نمازی کے حق میں تو مفید ہے نا، اس کو تو پتہ چلے گا کہ میرے سامنے لکیر ہے، اس کی توجہ خراب نہیں ہوگی، واقعی اگر گزرنے والا نہ رک جائے نا تو وہ الگ بات ہے۔ وعن سهل بن ابی حثمة رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الى سترہ، جب تم سے کوئی سترے کی طرف کھڑے ہو کہ نماز پڑھ رہا، فلیدن منها، اس کے قریب کھڑا ہو، دور نہ، لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ، تو شیطان یا کوئی اور چیز اس کی نماز کو کاٹ دے گا نہیں کاٹ دے گا، خراب نہیں کر دے گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن المقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ قولی، فرماتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی عود ولا عمود ولا شجرۃ، کہ جب بھی میں نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر وہ کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف پڑھتے نا، تو الا جعلوا علی حاجبہ الایمن او الایسر،
دائیں یا بائیں بھوے کے سامنے رکھ کر یا سامنے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ ولا يسمد له الصمد، بالکل سیدھ میں کڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس لکڑی ستون وغیرہ درخت کو ایک بھوے پر کرتے تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہ قول، فضل سے روایت کرتے ہیں، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا وما هو عباس، کہ ہم پیغمبر ہمارے پاس اس حال میں آئے نا کہ ہم ایک جگہ پر تھے جیسے وادی وغیرہ یا چٹیل میدان ہوتے، اور حضرت ابن عباس سے بھی ساتھ تھے۔ فصلی فی صحرا لیس بین یدیہ سترہ، تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر نماز پڑھی صحرا میں، سامنے کوئی سترہ وغیرہ نہیں تھا لکڑی۔ وخمارت لنا، ہماری گدی تھی، وکلبتن اور کتی تھی، تعبثان بین یدیہ، آپ علیہ السلام کے سامنے وہ کھیل رہی تھی۔ فما بال بذلک، اس سے آپ علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں سمجھا اور نہ اس کی پرواہ کی، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ خشوع خراب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ متوجہ ہو نماز کی طرف تو اس کو خشوع بھی باقی رہے گا۔ رواہ ابو داؤد وللنسائی نحوہ۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا يقطع الصلاة شیء، نماز کو کوئی بھی چیز نہیں کاٹتی، یعنی کوئی بھی چیز فاسد نہیں کرتی۔ وَادْرَؤْا مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے گزرنے والے کو کیا کر دو، دفع کر دو۔ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، اگر کوئی دفع کرنے کے باوجود بھی گزرے گا نا تو یہ شیطان کی عادت ہے، یا تو سچ میں شیطان ہو گیا، شیطان اسے کیا کرے گا، اور غلا کی نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کیا کر دے گا، وہ بارے گا۔ رواہ ابو داود۔